الحمد لله والصلاة والسلام على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد ماخذ الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وآله وبارك وسلم صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير برادران اسلام معزز و محتشم طلباء کرام اور بالخصوص اساتذہ کرام ناظمین اعلام اور مدرسین کرام سب کو میری جانب سے معطر سلام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ اہل سنت کی پہچان کیا ہے؟ اگرچہ اہل سنت کی کثیر علامات ہیں لیکن ایک مخصوص علامت کے حوالے سے بارگاہ امام زین العابدین میں سوال ہوا تو آپ نے ارشاد فرمایا اہل سنت کی پہچان کہ وہ بارگاہ رسالت میں کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ تو میرے ساتھ مل کر درود شریف کا نذرانہ پیش کریں، لب خاموش نہ رہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ معزز سامعین کرام، آپ حضرات کے سامنے میں نے سورہ نحل کی آیت کریمہ کا جزء تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کلمات حق کہنے کی توفیق عطا فرما، کلمات حق کو سننے کے بعد قلب و جگر میں بسانے مزید آگے ابلاغ و تبلیغ کی توفیق عطا فرما۔ اللہ رب العزت نے اپنے اس مقدس کلام میں اپنے کلام مقدس کے چار اوصاف کا تذکرہ فرمایا۔ پہلا وصف قرآن کا ذکر کیا تبیانا لکل شیء، کہ اس کتاب مقدس میں ہر شے کا روشن بیان ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے جمی اولین ہو یا آخرین ہو، بلکہ ذرہ ہو، خاک ہو، سمندر ہو، پہاڑ ہو، زمین ہو، آسمان ہو، اس کی خلقت میں جو بھی عالم امکان میں ہے رب جلیل نے ہر شے کا روشن بیان اس کتاب مقدس میں کر دیا۔ حضرت سیدنا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ جب رب نے فرمایا تبیانا لکل شیء، ہر شے کا روشن بیان قرآن کے اندر موجود ہے، لیکن ہم جب مطالعہ کرتے ہیں تو کافی چیزیں ہمیں نظر نہیں آتی، تو حضرت علی شیر خدا نے ارشاد فرمایا قرآن میں تو ہر شے موجود ہے لیکن ہماری عقلیں اس سے قاصر ہے۔ پتہ یہ چلا ہمیں نہ ملے یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ قرآن میں نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے۔ قرآن نے فرما دیا تبیانا لکل شیء، ہر شے کا روشن بیان قرآن میں موجود ہے۔ اب آئے دوسری صفت جو قرآن بیان کرتا ہے، رب جلیل نے ارشاد فرمایا وَہُدیٰ، قرآن کو ہادی فرما دیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ لوگ جب قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، تو پھر قرآن ہدایت کا سبب بن جاتا ہے۔
اور لوگ ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ قرآن کے معنی سے بھی ہدایت ملتی ہے، اور قرآن کی یہ شان ہے کہ لفظوں سے بھی ہدایت ملا کرتی ہے۔ کیا آپ نے نہیں سنا کہ حضرت سیدنا فضیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدا میں ڈاکو تھے، لیکن قرآن کی ایک آیت کی تلاوت سماعت فرمائی، دل کے اندھیرے چھٹ گئے، دل روشن اور منور ہو گیا، توبہ تائب کر لی، اور پھر رب نے وہ مقام دیا کہ اولیاء جب ان کا تذکرہ سنتے ہیں تو پھر اپنے قلب و نظر کو جھکا لیتے ہیں۔ تو پتہ یہ چلا کہ قرآن کے معانی یہ بھی ہدایت کا سبب ہے، اور قرآن کے معطر منور متبرک الفاظ بھی ہدایت کا باعث اور سبب ہے۔ اس کے بعد قرآن ارشاد فرماتا ہے وَرَحْمَةً، قرآن کو قرآن خود رحمت کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن پڑھتا ہے رب کی رحمتیں چھما چھم اس پر برسنے لگ جاتی ہے۔ اور آگے قرآن نے کہا وَبُشْرَىٰ لِلْمُسْلِمِينَ، اور یہ مسلمانوں کے لیے بشارت ہے۔ ٹوٹل کتنے اوصاف اور کمالات کا تذکرہ اس آیت کریمہ میں ہے؟ وہ 4 ہیں۔ 4 اوصاف، 4 کمالات کا تذکرہ اللہ رب العزت نے اس مقام پر قرآن کا ذکر کیا۔ قرآن کے نزول کے حوالے سے کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، کیونکہ آج کا یہ پروگرام خصوصی طور پر حفاظ کرام کی نظر ہے، اور کثیر تعداد حفاظ کرام کی ہے جنہوں نے ابھی قرآن کو حفظ کیا اور آج اس برکاتی فاؤنڈیشن کی محفل میں جلوہ گر موجود ہیں۔ یہ وہ طلباء ہیں جن کے دلوں کے اندر قرآن محفوظ ہے، اور میرے آقا کے فرمان کے مطابق اگر قرآن دل میں محفوظ ہو جائے تو پھر قبر کی مٹی اس جسم کو نہیں کھاتی۔ الحمدللہ۔ تو نزول قرآن کی 3 کیفیتیں ہیں، میں تینوں کیفیات آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ رب جلیل نے اپنے کلام کو لوح محفوظ پر نازل فرمایا، یہ ابتدائی کیفیت ہے۔ اور لوح محفوظ پر جب رب نے قرآن کو نازل فرمایا تو قرآن نے اس کا ذکر فرما دیا بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ، یہ قرآن لوح محفوظ میں لکھ دیا گیا۔ لوح محفوظ میں رب نے اپنے کلام کو درج فرما دیا، لکھ دیا۔ تو یہ نزول قرآن کی اول کیفیت ہے۔ پھر اس کے بعد نزول قرآن کی جو دوسری کیفیت ہے، اس کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ کیفیت ہے کہ جب رب نے چاہا کہ اب مزید نزول ہو تو لوح محفوظ سے اللہ رب العزت نے قرآن عظیم و فرقان حمید کا نزول آسمان دنیا پر فرما دیا۔ یہ نزول قرآن کی دوسری کیفیت ہے۔ کیفیت اول لوح محفوظ پر قرآن کا نزول ہوا، کیفیت ثانی پھر اس کے بعد آسمان دنیا پر رب جلیل نے قرآن کو نازل فرمایا، اور اس کا تذکرہ قرآن خود فرماتا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا۔ اس کا مطلب یہ ہے رمضان المبارک میں جو ہم شب قدر مناتے ہیں اس سے مراد یہی ہے کہ لوح محفوظ سے رب جلیل نے قرآن کو نازل فرمایا آسمان دنیا پر، اور اسی کا تذکرہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر والی آیت کے اندر مذکور ہے۔ پھر اس کے بعد رب کا ارادہ ہوا کہ اب انسان اور خلقت اس سے ہدایت حاصل کریں، تو رب جلیل نے قرآن عظیم و فرقان حمید کے نزول کے لیے جو انتخاب فرمایا وہ اپنے آخری پیغمبر، آخری نبی، ختم نبوت جن کے سر پر سج رہا ہے وہ میرے آقا علیہ السلام کی ذات ببرکت ہے۔ رب جلیل نے قرآن ان پر نازل فرمایا، اور اس کا تذکرہ بھی قرآن کے اندر موجود ہے۔ میرا رب خود ارشاد فرماتا ہے نزل بہ روح الامین علی قلبک، جس کا مطلب یہ ہے روح امین یعنی حضرت سیدنا جبریل علیہ السلام اب قرآن لاتے اور کل
قلب مصطفیٰ پر یہ قرآن اسی انداز میں نازل ہوتا جس کا دورانیہ اور پیریڈ تقریباً 23 برس ہے۔ قرآن کی ترویج و ارشاد کے حوالے سے جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پردہ فرما لیا تو اب قرآنی تعلیمات کو عام کرنا تھا۔ صحابہ کرام یہ انتخاب کیے ہوئے تھے، اہل بیت کا انتخاب تھا تاکہ تعلیمات قرآن اور سنت کو آگے پھیلائے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صوفہ کی چوکھٹ پر بیٹھ کر صحابہ کی جماعت کو تیار کیا کہ تم دین کو سیکھو اور پھر تمہارا کام ہے کہ آگے تم نے دین پھیلانا ہے، اور انہی کا صدقہ ہے صحابہ کا۔ اور میں ان حضرات کو کہنا چاہتا ہوں، جب تم قرآن کو قرآن مانتے ہو تو صحابہ کی باتیں بھی تو مانو، اس لیے کہ قرآن ملا صحابہ کے صدقے، قرآن صحابہ کے صدقے ملا۔ اس لیے کہ آج کل منکرین حدیث نیچری یہ بڑے حرکت میں نظر آتے ہیں، احادیث سے ہمیں جو ہے گمراہ کرنا چاہتے ہیں، کہتے ہیں احادیث کو چھوڑ دو۔ ہم صرف ایک سوال کرتے ہیں، قرآن کے معنی مفاہیم جب عربی لغت کا مطالعہ کیا جائے تو ایک لفظ کے کثیر معانی ہے، ان معانی میں سے ایک معنی کا تعین آپ کہاں سے کرتے ہیں؟ تو کہتے ہیں ہمارا دل یہ کہتا ہے، ہمارا ذہن یہ کہتا ہے، ہم اس اعتبار سے معنی کا تعین کر دیتے ہیں۔ ہم نے سوال کیا، سبحان اللہ، جو تمہارا ذہن کہے تو تم تعین کر دو، لیکن جب میرے مصطفیٰ تعین کرے تو تم انکار کر دو؟ تمہاری عقلوں پر تف ہے، تمہاری عقلوں پر تف ہے، اس لیے کہ جب تمہارا ذہن کہتا ہے تو کہتے ہیں ہاں اس لفظ کا یہ معنی ہوگا، کیونکہ لغت تو اٹھائیں، لغت کے اندر کثیر معنی پائے جاتے ہیں، ایک لفظ کے، کبھی ایک لفظ کے 10 معنی ہے، کبھی ایک لفظ کے 20 معنی ہے، کبھی ایک لفظ کے 50 معنی ہے۔ میں چھوٹی لغتوں کی بات نہیں کرتا جو المنجد ہے یا پھر جو ہے دیگر چھوٹی لغتیں ہوتی ہے، آپ بڑی بڑی لغتوں کا مطالعہ کریں، لسان العرب جو ہے اس کا مطالعہ کریں، جب لفظ کے معنی کے سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے لفظ عربی کا ایک ہے، اس کے معانی سینکڑوں ہیں۔ جب اس کے معنی سینکڑوں ہیں تو سینکڑوں معانی میں ایک معنی کی تعیین یہ کیسے ہوگی؟ اس کا مرجح کون ہے؟ تو اب تم اپنے ذہنوں کو جب مرجح بنا سکتے ہو تو ہم یہ کہنا چاہتے ہیں تمہارا ذہن جب مرجح بنے تو تم اپنے جیبوں میں اس معنی اور مفاہیم کو رکھو۔ ہم کہتے ہیں اس کا مرجح اور ترجیح دینے والا میرے مصطفیٰ کی ذات ہے، میرے مصطفیٰ نے جو معنی بیان کر دیا قسم خدا کی وہی معنی اہل سنت بیان کرتے ہیں۔ الحمدللہ ہم وہی معنی بیان کرتے ہیں، اس لیے کہ ہم اہل سنت جو ہے ہم کہتے ہیں ہماری عقلیں بھی در مصطفیٰ پر قربان، ہماری عزتیں بھی قربان، ہماری ناموس بھی قربان۔ ہم یہ کہتے ہیں ہمارا قلب بھی قربان، قالب بھی قربان، عقل بھی قربان، خرد بھی قربان، اس لیے کہ جہاں میرے مصطفیٰ نے لفظ کے معنی کو واضح کر دیا، اب یہ سنی لوگ کسی کی بات نہیں سنا کرتے، اس لیے کہ کہتے ہیں جو بھی سب سے زیادہ خلق کے خدا میں ترجیح کا لائق ہے وہ میرے مصطفیٰ کی ذات ببرکت ہے۔ الحمدللہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب صوفہ کی چوکھٹ پر بیٹھ کر صحابہ کرام کو قرآن کے معنی سکھلا دیے، بتا دیے، آپ حدیث کا مطالعہ کیجئے، صحابہ کے سامنے میرے آقا آیت کریمہ پڑھتے، بخاری پڑھ لیجئے، مسلم پڑھ لیجئے، میرے آقا آیت کریمہ پڑھتے، صحابی سوال کرتے، عربی زبان جانتے تھے، عربی زبان جانتے تھے، صحابہ کرام سوال کرتے، یا رسول اللہ اس کا معنی کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے؟ عربی زبان جانتے ہوئے لفظ کا معنی سمجھ رہے بارگاہ رسالت سے، صحابہ نے سکھلا دیا اگر قرآن کا مفہوم اور مطلب وہ ہے جو نبی کے دربار سے منسوب ہے، یاد رکھنا ہم اسی کو قبول کریں گے، اس کے سوا دیگر جو مفاہیم اور مطالب جو قرآن کے اگینسٹ میں ہے اور قرآن کے مقابلے میں ہے ہم اسے نہیں مانتے۔ اس لیے کہ یاد رکھیے گا الفاظ قرآن کے معانی کی حفاظت
کا ضامن خود رب ہے، اور معنی قرآن کی حفاظت کا ضامن جو ہے میرے مصطفیٰ کی ذات ہے۔ رب نے اپنے حبیب کو محافظ بنا دیا۔ لفظوں کی حفاظت تو میں کرتا ہوں ہر اعتبار سے، لیکن معنی کی حفاظت حقیقی طور پر چونکہ مؤثر بالذات میں ہوں، میں کرتا ہوں، لیکن سبب اور وسیلہ میں نے کس کو بنا دیا؟ اپنے حبیب کو فرما دیا کہ تم جو ہے اس کا وسیلہ ہو۔ اسی لیے تو رب نے فرما دیا وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، میرا حبیب خود از خود کچھ نہیں کہتا، وہی فرماتا ہے جو رب چاہتا ہے، وہی فرماتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کی تربیت ہوئی۔ اب اس کے بعد 3 مراکز اسلام کے مشہور ہو گئے۔ بہت سے مقامات، متعدد جگہیں تھیں جو دین کو پھیلایا جا رہا تھا، لیکن 3 مقام قابل توجہ تھے۔ پہلا مقام مکہ المکرمہ تھا، دوسرا مقام مدینہ طیبہ تھا، یہ ہمارے مراکز ہیں، اور تیسرا مقام جو تھا وہ عراق تھا۔ عراق جو ہے یہ بھی صحابہ کے دور میں مرکز اسلام بن گیا۔ یہی تو وجہ ہے دور حضرت علی شیر خدا میں جب کوفہ کے اندر حضرت علی کی آمد ہوئی تو جب وہاں علم کو دیکھا تو اس وقت حضرت علی نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ ابن مسعود، آپ نے تو کوفہ کو قرآن اور سنت کا مرکز بنا دیا۔ تو کوفہ اور عراق جو ہے قرآن و سنت کا مرکز بنانے والے حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی ذات ہے۔ جب مکے کی سرزمین کو دیکھا تو صف اول میں نظر آنے لگے حضرت عبداللہ ابن عباس، جب مدینے کی چوکھٹ کو دیکھا تو صف اول میں نظر آنے لگے حضرت سیدنا ابی بن کعب، اور جب ہم نے عراق کو دیکھا تو صف اول کے جو صحابی نظر آئے وہ حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود کی ذات ہے۔ اور الحمدللہ یہ فیضان بارگاہ رسالت کا ہے۔ صحابہ میں انڈیل دیا میرے آقا نے، اور پھر صحابہ اور اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کے اندر انڈیل دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا، اور چلتے چلتے آج آپ کو نظر آ رہا ہے تو کسی دارالعلوم کا نام ہے دارالعلوم امجدیہ، تو کسی دارالعلوم کا نام ہے دارالعلوم نظامیہ، کسی دارالعلوم کا نام ہے دارالعلوم نعیمیہ، تو کسی دارالعلوم کا نام ہے دارالعلوم غوثیہ، تو کسی دارالعلوم کا نام ہے دارالعلوم برکاتیہ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آج یہ حضرات، یہ جو ہمارے اساتذہ ہیں، یہ وہ فیض لٹا رہے ہیں، یہ وہ فیض لٹا رہے ہیں جنہیں اپنے اساتذہ سے ملا، انہیں اپنے اساتذہ سے ملا، انہیں پھر اپنے اساتذہ سے ملا۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح، یہ جو علم اور عمل کا روحانی سلسلہ ہے وہ آگے بڑھتے بڑھتے کہاں پہنچتا ہے؟ وہ پہنچے گا پھر حضرت امام زین العابدین تک پہنچتا ہے، پھر امام حسین تک پہنچتا ہے، پھر صحابہ کرام تک پہنچتا ہے، اور پھر اہل بیت اور صحابہ کرام کا جو مرکز و محور ہے وہ مکین گنبد خضرا ہے۔ الحمدللہ، تو وہ فیض ہے جو نبی کا فیض ہے، ایک لری بنی ہوئی ہے، ایک چین بنی ہوئی ہے، اور یہ سلسلہ چل رہا ہے، اور انشاءاللہ آج تک جاری اور ساری ہے، اور قیامت تک جاری اور ساری رہے گا۔ اور الحمدللہ ہمارے جتنے بھی مدارس ہیں، خواہ وہ برکاتی فاؤنڈیشن سے منسلک ہوں یا برکاتی فاؤنڈیشن سے منسلک نہیں، ہمارے مدارس سے جو سنیوں کے مدارس ہیں جہاں صحابہ اور اہل بیت کے ادب کا درس دیتے ہیں، اور ہمارا مذہب تو سارا ادب ہی سکھلا رہا ہے۔ الحمدللہ جب ہم شاگرد کو پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے کیا سیکھا، کہا استاد کا ادب سیکھا۔ مرید کو پوچھا کیا سیکھا، کہا پیر کا ادب سیکھا۔ عام آدمی سے پوچھا کیا سیکھا، کہا عالم کا ادب سیکھا۔ اچھا پھر پوچھا ایک امتی سے تم نے کیا سیکھا، تو کہتا ہے نبی کا ادب سیکھا۔ تو ہمارا پورا مذہب ادب سے معبر ہے، تعبیر ہے، اور ہمارے مذہب کے اندر چاروں طرف ہر طرف ادب ہی ادب سکھلایا جاتا ہے۔ حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ بڑے عظیم عالم تھے، ائمہ مجتہدین سے آپ کا شمار ہوتا ہے، بہت بڑے عالم، عالم مدینہ لقب تھا۔
اور بخاری، مسلم، ترمذی، ابن ماجہ تمام حدیث کی کتابیں اٹھا لیں، وہاں آپ کو سند کے اندر حضرت سیدنا امام مالک کی ذات ببرکت ضرور ملے گی۔ حضرت سیدنا امام مالک نے ہمیں عشق مصطفی بھی سکھایا، ادب مصطفیٰ بھی سکھا دیا۔ تو امام مالک کے بارگاہ میں آپ کے تلامذہ میں سے ایک تلمید اکبر حضرت عبد الرحمن فرماتے ہیں، میں حضرت سیدنا امام مالک کی صحبت میں بیٹھا، میں نے دیکھا کہ میں آپ سے پڑھنا چاہ رہا ہوں، میرے استاد محترم مجھے ادب کا درس دے رہے۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرا، مہینے گزرے، سال گزرے، فرمایا 20 سال میں امام مالک کی صحبت میں رہا، میرے استاد نے 20 سال میں 18 سال مجھے ادب کا درس دیا۔ دیکھیں سنیوں پر الزام لگاتے تم خالی یہی سکھلاتے رہتے ہو، یہ کرو، کوئی آ جائے تو کھڑے ہو جاؤ، اس کے ہاتھ چومو، اس کو ادب سے دیکھو۔ اچھا سر جھکانے پر تو پابندی ہے، سر مت جھکانا، لیکن دل جھکانے پر تو پابندی نہیں ہے نا، دل جھکانے پر کوئی پابندی نہیں۔ تو پھر سنی سب یہ سکھلاتے رہتے، کہتے بس تم یہی تعلیم کرتے رہتے ہو، یہی سکھلاتے رہتے ہو۔ ہم کہتے ہیں ہم جو ہے حضرت سیدنا امام مالک کی روحانی اولاد ہیں، روحانی اولاد ہے۔ تو ہمارے جو روحانی استاد ہیں ہم نے یہی سکھلایا، ادب کرو، ادب سکھلاؤ۔ جب ادب کرو گے، ادب سکھلاؤ گے تو پھر سامنے سے تمہیں ادب ہی ملا کرے گا۔ کہتے ہیں با ادب با نصیب، جو ادب کرتا ہے تو پھر اسے کیا ہوگا، اسے پھر نصیب بھی پیارے ہوں گے اور سامنے سے بھی ادب، تعلیم اور توقیر اسے نصیب ہوگی۔ الحمدللہ برکاتی فاؤنڈیشن کا یہ پیغام ہے، تعلیم کو عام کیا جائے، علم کو پھیلایا جائے، قرآن بھی پڑھا جائے، قرآن کے معنی بھی سیکھے جائیں، احادیث کا درس ہو۔ اور برکاتی فاؤنڈیشن کا پیغام ہے، یاد رکھیے گا جب تم اپنے استاد کا ادب نہیں کرو گے تو علم نہیں ملے گا، علم نہیں ملے گا۔ اگر علم چاہتے ہو تو اپنے اساتذہ، اپنے بڑوں کا ادب کرو، لیکن یاد رکھیے گا ساتھ میں اساتذہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اپنی اہمیت کو اس انداز میں منوا لے کہ شاگرد کہے کہ ہاں میرا استاد قابل ادب ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھیے گا، تعلیم 2 ہاتھ سے بچتی ہے۔ تو طلباء پر تو بڑا زور ہم دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں اپنے استادوں کا ادب کرو، اپنے بڑوں کا ادب کرو، فلاں کا ادب کرو، فلاں کا ادب کرو۔ ہاں ادب کرنا پڑے گا، ادب نہیں کرو گے تو پھر محروم ہو جاؤ گے، محروم ہو جاؤ گے، پھر علم نافع سے محروم ہو جاؤ گے۔ لیکن اساتذہ کرام کی کثرت بھی آج موجود ہے الحمدللہ، ساری میری نگاہوں کے سامنے، کوئی ناظرہ پڑھا رہا ہے، کوئی حفظ پڑھانے والا ہے، کوئی درس نظامی پڑھانے والا ہے۔ الحمدللہ مجھے پتہ ہے آپ بہترین استاد ہیں، آپ بہترین معلم ہیں، آپ بہترین ٹیچر ہیں، آپ بہترین ادب سکھلانے والے ہیں۔ تو یاد رکھیے گا جب آپ ادب سکھلائیں گے اور اس انداز کو اختیار کریں گے کہ طلباء جب آپ کے انداز کو دیکھیں تو پھر آپ کو یہ کہنے کی ضرورت نہ پڑے کہ میرا ادب کرو، بلکہ آپ کا ادب یہ سکھلا دیتا ہے جب وہ آپ کے چہرے کو دیکھے تو کھڑا ہو جائے، جب آپ کے انداز کو دیکھے تو دل جو ہے جھکنے لگ جائے، اور جب آپ کے کردار کو دیکھے تو پھر جو ہے نگاہیں بھی جھکا لے۔ اللہ تعالی مجھے بھی اور آپ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔